صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گناہوں سے بچنے کے طریقے سیریز میں آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے اس طریقے کے متعلق کہ جو ایک اور ایسا اہم طریقہ کہ جو ہمیں گناہوں سے بچاتا ہے، گناہوں سے روکتا ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت کاملہ پیدا کریں کہ وہ گناہوں سے بچاتی ہے. یعنی اللہ کی محبت کو اپنے اندر پیدا کریں کہ یہ محبت جو ہے کہ دراصل یہ ہمیں گناہ سے روکتی ہے. اب ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ محبت تو ایک ایسا امر ہے، ایک ایسا کام ہے کہ جو غیر اختیاری ہے، جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم محبت کو پیدا کریں؟ محبت تو وہ شے ہے کہ جو اپنے اختیار میں نہیں ہوتی، بلکہ انسان کو محبت پیدا ہوتی ہے یقیناً اس کے دل میں. مثلاً ہمیں اپنے عزیز و اقربا سے، اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے جو محبت ہے وہ ایک فطرتی ہے، وہ ایک ایسا جذبہ ہے جو خود بخود انسان کے دل میں، انسان کے باطن میں پیدا ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے. تو وہ تو محبت کرنے کا انسان ارادہ نہیں کرتا، بلکہ وہ خود محبت اس سے، ان شخصیات سے ہو جاتی ہے. تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ اللہ سے محبت کرنے کا ارادہ کریں تو یہ کیسے ممکن ہو پائے گا؟ بے شک یہ ممکن ہو پائے گا. چند ایسے نسخے بتائے گئے ہیں. 5 چیزوں کا ذکر آج کے اس ایپیسوڈ میں کروں گی کہ 5 ایسے نسخے کہ جس کے ذریعے ہم اللہ کی محبت کاملہ پیدا کر سکتے ہیں. اور یہ محبت دراصل وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمارے باطن کی جو کثافت ہے، جو گندگی ہے، یعنی کہ گناہ، وہ اس سے ہم اپنے آپ کو بچا پاتے ہیں. ہم ان گناہ سے اپنے آپ کو بہتر کر پاتے ہیں، بچا پاتے ہیں، اپنے وجود کو سنوار پاتے ہیں اور اس آلودگی کو اپنے وجود سے دراصل دور کر پاتے ہیں. کس بنا پر؟ اللہ کی محبت کی بنا پر. تو اللہ کی محبت، اگر آج ایسا کوئی انسان ہے، کوئی ایسا بشر ہے کہ جس کے دل میں پروردگار عالم کے لیے اس انداز سے محبت موجود نہیں ہے، تو یہ 5 نسخے ایسے ہیں کہ جس پر عمل کر کے انسان خدا کی محبت حاصل کر سکتا ہے، اپنے دل میں خدا کی محبت پیدا کر سکتا ہے. پہلی چیز کا ذکر کیا گیا ہے کہ تھوڑی دیر تنہائی میں ذکر خدا انجام دے، چاہے 15 یا 20 منٹ ہی صحیح، خدا کا ذکر کرنے کی عادت ڈالیں. یعنی ایسا ہوتا ہے کہ پوری زندگی، پورا دن ہمارا گزر جاتا ہے، خدا کا ذکر اگر انسان نہیں کرتا تو مزید اور زیادہ وہ گناہوں کے دلدل میں دھستا چلا جاتا ہے. لیکن اگر وہ اپنے رب کو یاد کرے ہر روز، نہیں زیادہ تو کم از کم 15-20 منٹ بیٹھ کر کے وہ اپنے خدا کا ذکر کرے کسی بھی اعتبار سے. مثلاً کوئی دعائیں پڑھ کر، تلاوت قرآن مجید کر کے، کسی بھی اعتبار سے کوئی عبادتیں کر کے، اس انداز سے وہ اپنے پروردگار عالم کو یاد کرتا ہے، خدا کا ذکر کرتا ہے. تو لہٰذا یہ ذکر جو ہے دراصل اس کے باطن میں ایک نور پیدا کرتا ہے، اسے آمادہ کرتا ہے کہ دیکھیے جب انسان اللہ کا ذکر کرے گا تو یقیناً اس میں وہ اثر ہے کہ انسان کو گناہوں سے خود بخود ایک نفرت پیدا ہونے لگی، یہ کوفت پیدا ہونے لگی، وہ نہیں چاہے گا کہ ان گناہ کی طرف بڑھے. تو لہٰذا یہ ذکر خداوند عالم کا ہر روز، یقیناً نہیں زیادہ، اگر انسان بہت وقت ہے تو اپنی واجبات کی ادائیگی کے بعد 15-20 منٹ اور خدا کے ذکر میں لگا دے، خدا کا ذکر کرے، خدا کو یاد کرے کہ جس کے ذریعے اس کے دل میں خدا کی محبت پیدا ہوگی، وہ خدا سے اور قریب ہونا شروع ہو جائے گا. دوسری چیز کا ذکر کیا گیا ہے کہ کسی وقت تنہائی میں بیٹھ کر خدا کی نعمتوں کو سوچے اور پھر اپنے طرز زندگی کو سوچے. خدا کی نعمتوں کو ایک مرتبہ سوچے، انسان بیٹھ کر تنہائی میں ایک مرتبہ سوچے کہ جس خدا سے ہمیں اتنی شکایتیں ہوتی ہیں، وہ پروردگار عالم نے کتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے. ایک یکی بعد دیگرے اس کی نعمتیں ہمارے لیے جاری ہی ہیں، اور وہ نعمتیں جو خدا کی جانب سے ہمیں مل رہی ہیں ان پر ہمارا طرز عمل کیا رہا ہے.
ہم نے اپنے خدا کی ان نعمتوں پر کیا شکر ادا کیا ہے؟ کیا ہم نے اپنے پروردگار عالم کی ان نعمتوں کو پانے کے بعد سجدہ شکر ادا کیا ہے؟ کیا ان نعمتوں کو پانے کے بعد کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم مغرور ہو گئے ہیں کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے کسی اور کو کیا مل سکتا ہے؟ یہ تمام چیزیں ایک مرتبہ بیٹھ کر سوچیں کہ اللہ نے جو کچھ نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں اس کے بعد ہمارا طرز عمل کیا رہا، اور جب یہ انسان سوچنے بیٹھتا ہے تو وہ ان نعمتوں کی طرف بھی توجہ دیتا ہے جسے وہ نعمت نہیں سمجھ رہا ہوتا۔ مثلا انسان مال و دولت کو، آرام و آسائش کو ہی نعمت سمجھتا ہے، اگر اس میں کمی ہو گئی تو وہ سمجھتا ہے کہ خدا کی جانب سے نعمتوں میں کمی ہو گئی، لیکن اگر پروردگار عالم کی ان نعمتوں پر غور کرے کہ جو ہماری زندگی سے جڑی ہوئی کس طرح سے ہے، ہماری ان سانسوں کا چلنا، ہمارا زندہ رہنا، ہمارے قدموں کا بڑھنا، ہمارے ہاتھ پیر کا مومنٹ کرنا، یہ حرکت کرنا، ہماری زبان میں اثر ہونا، ہماری آنکھوں میں بینائی ہونا، ہمارے کانوں میں سننے کی طاقت موجود ہونا، ہمارے ذہن کا صحیح طریقے سے کام کرنا، ہمارے دل کا صحیح طریقے سے دھڑکنا، ہماری صحت کا بہتر ہونا، کیا یہ تمام تر چیزیں نعمتیں پروردگار عالم کی نہیں ہیں؟ یقیناً یہ تو وہ نعمتیں ہیں کہ جس مال و دولت کو وہ نعمت سمجھ رہا تھا وہ مال و دولت تمام مل جائے، لیکن اگر اس کی صحت، اس کے جسم کے اعتبار سے کوئی کمی ہو جائے تو انسان اسے دور کرنے کے لیے اپنی پوری دولت دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ تو انسان ایک مرتبہ بیٹھ کر سوچے کہ خداوند عالم نے کتنی بے شمار نعمتیں دی ہیں۔ جب وہ یہ سوچے گا تو اسے اس دینے والے سے محبت ہونے لگے گی، اپنے اللہ سے اسے محبت ہوگی کہ وہ پروردگار عالم کتنا زیادہ عطا کرنے والا ہے کہ جس کے ہم اس قدر نافرمانیاں کرتے ہیں، اور وہ رب کائنات پروردگار عالم، وہ ہمارا معبود جو ہے، وہ ہر لمحہ ہمیں نوازتا جاتا ہے۔ ہم اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں لیکن وہ معاف کرتا ہے، وہ ہمیں اور زیادہ عطا کرتا ہے کہ اب میرا بندہ میری جانب جو ہے اس کے رغبت ہو جائے۔ تو بے شک ایک مرتبہ ان تمام باتوں کو جب سوچے، اس کی نعمتوں کے بارے میں، پروردگار عالم کی نعمتوں کے بارے میں جب انسان سوچتا ہے تو اسے اپنے اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ تیسری چیز ہے کہ جو لوگ متقی اور پرہیزگار علماء ہوں ان سے اپنے احوال کی درستگی کے لیے راہ و رسم پیدا کرے۔ علماء کرام، متقی حضرات، پرہیزگار انسان، ان سے قریب ہو، ان کے پاس آیا جایا کرے، انسان ان سے ملاقات کرے، ان سے راہ و رسم رکھے۔ کیونکہ ان کی صحبت میں انسان کے اندر وہ تبدیلی آتی ہے کہ جس کے ذریعے وہ اپنے رب کو پہچاننا شروع کرتا ہے، اپنے خدا کی معرفت حاصل کرتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے۔ یقیناً جب ہم متقی پرہیزگار علماء کرام کے پاس بیٹھتے ہیں، ان سے رجوع کرتے ہیں، اگر ان سے ملنا ممکن نہیں ہے تو ان سے کسی بھی طرح سے ان کے ذریعے اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ کبھی فون کال کے ذریعے ان سے راہ و رسم رکھے، کبھی ان کو خط لکھے اپنے مسائل کے متعلق یا کسی چیز کے متعلق۔ لہٰذا ان چیزوں کے بارے میں جب ہم ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرتے ہیں وہ ہمیں اللہ سے قریب کرتے ہیں، اور جب خدا سے ہمیں قریب کرتے ہیں تو ہمیں اس خدا کی محبت ہمارے باطن میں پیدا ہوتی ہے۔ تو اب باطن میں جہاں پر خدا کی محبت آ جائے وہاں گناہ کا کوئی ٹھکانہ نہیں، لہٰذا اس گناہ کو وہاں سے جانا ہوتا ہے۔ اس گناہ کی جو ایک ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی سوچ ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے، وہ ہٹ جاتی ہے، انسان کا باطل پاک ہونا شروع ہوتا ہے۔ چوتھی چیز، خدا کے احکام کی پوری اطاعت کریں، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کہنا مانا جاتا ہے اس سے محبت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ نے جن چیزوں کا ہمیں حکم دیا ہے اس کی اطاعت کریں، ان چیزوں کو انجام دیں، چاہے وہ واجبات کے اعتبار سے ہو، نماز کے اعتبار سے ہو یا کسی اور عبادت کے اعتبار سے ہو، جو بھی چیزیں خدا نے ہم پر واجب قرار دی ہیں انہیں انجام دے انسان۔ جب ان باتوں کو وہ خدا کی ماننا شروع کرتا ہے، یقیناً تو ایک عام سی بات ہے کہ جس کی باتوں کو انسان مانتا ہے اس سے ایک انسیت، ایک محبت الگ سی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو جب وہ خدا کی باتوں کو ماننا انسان شروع کرے گا تو یقیناً وہ پروردگار عالم سے اور زیادہ قریب ہونے لگے گا، خدا کی محبت اس کے دل میں پیدا ہونے لگے گی، اور جب خدا کی محبت پیدا ہوگی تو یقیناً گناہ اس کے باطن سے دور ہونے لگے گا۔ اور پانچویں چیز ہے، پروردگار عالم سے دعا کریں کہ وہ اپنی محبت
عطا فرما دے۔ یعنی خداوند عالم سے ہمیں یہ دعا بھی کرنی ہے کہ پروردگار عالم اپنی محبت ہمیں عطا کر دے۔ جہاں پر یہ 4 چیزیں ہم نے انجام دی ہیں کہ ہم نے ایک مرتبہ ذکر خدا انجام دینا شروع کیا، ہر روز کچھ وقت کچھ لمحات خدا کا ذکر کرتے ہیں۔ دوسری اہم چیز ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر خدا کی نعمتوں کو یاد کرتے ہیں اور اس پر ہمارا طریقہ کیا ہے اس کے بارے میں بھی غور کرتے ہیں۔ مرتبہ خدا کا شکر ادا کرنے کا دل چاہتا ہے اور خدا کی محبت انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ نیک اور متقی پرہیزگار لوگوں کے قریب ہو کر کے ان سے اللہ والی باتیں سنتے ہیں تو اسی اللہ کی محبت انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ چوتھی چیز، خدا کے احکام کی پوری طرح سے اطاعت کرنے کی انسان کوشش جب کرے گا تو جس کی بات کو مانے گا اس سے محبت پیدا ہوگی۔ اور پانچویں چیز کہ پروردگار عالم کی محبت یقیناً حاصل کرنے کے لیے خود اللہ سے دعا کرے۔ جب ان 4 چیزوں پر اس نے عمل کیا تو اب جب وہ دعا کرے گا خدا مجھے اپنی محبت عطا کر دے، وہ مالک کائنات کرم فرمائے گا، وہ توفیق عنایت فرمائے گا کہ اپنی محبت انسانوں کے دل میں ان تمام چیزوں کے ذریعے وہ پیدا کر دے گا۔ اور جب اللہ کی محبت پیدا ہوگی تو یقیناً انسان گناہوں سے باز آئے گا، گناہ سے اپنے آپ کو پاک و منزہ کر پائے گا۔ تو ایک بہترین راستہ گناہوں سے بچنے کا یہ ہے کہ اللہ کی محبت کاملہ پیدا کریں، اور اس کے لیے 5 نسخے انسان اگر انجام دیتا ہے تو خدا کی محبت کو حاصل کر پاتا ہے۔ خداوند عالم ہمیں ان لوگوں میں ہمارا شمار فرمائے کہ جو پروردگار عالم سے محبت کرتے ہیں، اور اگر کہیں پر کمی رہ گئی ہے تو ان طریقوں کے ذریعے ہم اپنے دل میں اپنے باطن میں خدا کی محبت پیدا کریں تاکہ پروردگار عالم ہمیں بہترین اور زیادہ وہ راہ دکھا دے کہ جہاں پر گناہ کی گندگی آلودگی نہ ہو، بلکہ جہاں پر وہ راہ ہمیں ملے کہ جس کے ذریعے ہم خدا کے قریب ہو سکیں۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔